بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ جو میں آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں، یہ ایک شخص کے ساتھ پیش آیا جس سے اس کی دنیا کی زندگی بدل گئی۔ وہ شخص کہتا ہے، اس وقت میری عمر تقریباً 16-17 سال تھی۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ دن رات دل کو بے چین کیے رہتا ہے۔ چاہے دنیا اس کو برا کہے یا بھلا، بندہ اپنے دل کو ہتھیلی پر رکھ کر سجا کر راستے میں بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی آئے اور اسے لے جائے، کہ یہ کسی کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ فلمیں دیکھنا اور اپنے آپ کو فلم کا ہیرو سمجھنا، رات گئے تک دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہی مشاغل ہوتے ہیں جو دل کو بھلے لگتے ہیں۔ ایسی ہی ایک رات کا ذکر ہے کہ ہم 4 دوست گھومتے گھماتے بستی نورپورہ کی طرف نکل گئے، جو چشتیاں منڈی کے شمال مغرب میں واقع ہے، کہ ادھر سے طبلے کی تھاپ کی آواز ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک گھر کے کھلے صحن میں قوالی کی محفل ہو رہی تھی۔ ایک دائرے میں سامعین بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک قوالوں کے سامنے دائرے کے دوسری طرف گدی پر ایک باریش بزرگ تشریف فرما تھے، جن کے پیچھے دیوار پر ایک بینر لٹک رہا تھا جس پر لکھا تھا، محفل سماع بسلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ شکوریہ جہانگیریہ ابوالعلائی۔ نیچے پیر عبدالرشید دام برکاتہ کا جعلی حروف میں لکھا ہوا نام نظر آ رہا تھا۔ مجھے قوالی سننے کا بچپن سے ہی شوق تھا کہ جب کبھی ریڈیو میں قوالی کا پروگرام ہوتا تو سب کام کاج چھوڑ کر قوالی سننے بیٹھ جاتا، اور یہاں تو آمنے سامنے بیٹھ کر سننے کا موقع ملا تھا۔ ہم سب دوست بھی دائرے کے پیچھے بیٹھ کر سننے لگے، مگر مجھے دائرے میں بیٹھے ہوئے مریدوں کا بار بار اٹھ کر مست ہو کر وجد میں گھومنا اور ادھر ادھر گرنا پڑنا ڈسٹرب کر رہا تھا۔ قوالی کا ایک بول پڑھنے کے ساتھ ساتھ پورا مجمع اٹھ کر جھومنا شروع کر دیتا۔ پیر صاحب کو بھی گدی پر کھڑے ہو جانا پڑتا۔ 1-2 کلام مشکل سے سنے اور میں نے اپنے دوست نذیر سے کہا، چلو یار، یہ تو پکھنڈ بازی ہے، نہ خود آرام سے سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں، بس ڈھول بجتا ہے اور ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم لوگ وہاں سے واپس چلے آئے۔ دوسرے دن صبح میں بستی نورپورہ کے تھوڑا آگے نہر کے کنارے سیر کی غرض سے گیا تو سامنے سے پیر عبدالرشید صاحب قبلہ کو آتے دیکھا۔ ایک پل کے لیے میری آنکھیں اٹھیں، مگر آپ سرکار کی نظروں کی تاب نہ لا کر خود بخود جھک گئیں۔ بغیر کوئی بات چیت کیے ہم لوگ اپنے اپنے راستے پر ہو لیے۔ واپس گھر آیا تو دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، ایک عجیب سی بے چینی جس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں اسی وقت اپنے سب سے اچھے دوست نذیر کے پاس گیا، اس کو اپنی اس اضطراری کیفیت کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی پیر صاحب قبلہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا ارادہ بھی ظاہر کیا، تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ارے یار، کیوں مذاق کرتے ہو؟ ابھی رات ہی کو تو تم ان کے مریدوں کو پاکھنڈی کہہ رہے تھے اور اب انہی میں شامل ہونے جا رہے ہو۔ میں نے ذرا جھیمتے ہوئے کہا، جو بھی ہو یار، مجھے بس تم آج وہاں لے ہی چلو۔ اور شام کو ہم لوگ مٹھائی کا ڈبہ اور ایک رومال لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سرکار نے خوش دلی سے مجھے بیعت فرمایا اور ذکر کی تعلیم اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، بھائی ایسے ہی لوگوں نے پیروں کو بدنام کر رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے ان کے پاس جانے سے دولت ملتی ہے، کوئی اولاد کے لیے آتا ہے، مگر ہمارے پاس جو بھی آتا ہے اسے ہم وہ راستہ بتا دیتے ہیں جس پر چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہو سکے۔ اب اس میں بھی بہت ساری منزلیں ہیں، جیسے پہلی جماعت میں حروف کی پہچان، پھر اچھی طرح درجہ بدرجہ پڑھائی کرنے پر آخر میں ڈگری ملتی ہے، جس کے لیے بہت کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسری دفعہ جب محفل سماع ہوئی تو میں بھی بے اختیار ہو کر وجد میں ناچ رہا تھا، بے خود ہو کر کبھی ادھر گر رہا تھا کبھی ادھر۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ کوئی بھی مشکل یا پریشانی میں ایسی رہنمائی ہوتی ہے کہ تصور سے دل میں ایک سکون کی لہر سی محسوس ہوتی ہے۔ 4 سال ہوئے سرکار کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ آپ کا مزار پر انوار اسلامیہ کالونی بہاولپور میں مرجع فیض خاص عام ہے۔ کافی عرصہ پہلے کا دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے حضرت قبلہ کی حیات مبارکہ میں آپ کی تقلید میں سالانہ محفل کے موقع پر سب پیر بھائی مل کر دادا حضرت قبلہ احمد میاں کی حاضری کے لیے رحیم یار خان بستی رحمان پورہ میں جایا کرتے تھے، جہاں کوئٹہ سے بھی کچھ بھائی لوگ آیا کرتے تھے۔ اس دفعہ ان کے ساتھ ایک انگریز کو دیکھ کر سب بھائی لوگ حیران تھے جو کوئٹہ والوں کے ساتھ آئے تھے۔
ان کے بارے میں اتنا معلوم ہوا کہ وہ ٹرین میں 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے تھے، جس پر بھائی صاحب حیران ہوئے کہ غیر ملکی تو ہوائی جہاز یا اپر کلاس میں سفر کرتے ہیں، یہ صاحب غریبوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ پوچھنے پر اس انگریز نے اپنا نام ڈیوڈ بتاتے ہوئے کہا، میں 3rd کلاس میں اس لیے سفر کر رہا ہوں کہ میرا گوہر مقصود اسی کلاس میں سفر کرنے والوں میں سے حاصل ہوگا۔ پھر خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں ایک پادری کا بیٹا ہوں۔ بہت گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ روح کی بے چینی جو ہر وقت راہ حق کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہے، اس کی منزل کا پتہ کسی روحانی پیشوا سے ہی مل سکے گا۔ لہٰذا میں ایران میں بھی کچھ دن گزار کر آیا ہوں، اب پاکستان سے ہوتا ہوا ہندوستان تک جاؤں گا۔ مجھے ایک ایسے روحانی پیشوا کی تلاش ہے جو میری روح کو تسکین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ہمارے پیر بھائی صاحب جو انگریزی بولنے پر قادر تھے، انہوں نے مسٹر ڈیوڈ کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت اس امید پر دی کہ شاید آپ کو میرے ساتھ ہمارے مرشد کامل کے پاس وہ سکون نصیب ہو جائے جس کی تلاش میں آپ ملکوں بھٹک رہے ہیں۔ اور ہم سب نے دیکھا جب وہ ہمارے دادا مرشد سیدنا حضرت احمد میاں کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا تو اس کی حالت کچھ ایسی ہی تھی جیسے برسوں بعد کسی راہی کو منزل کا پتہ مل گیا ہو۔ ہمارے حضرت قبلہ نے اس سے انگریزی میں بڑی روانی سے گفتگو فرمائی، اس کے ہر سوال کا جواب بڑی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے دیا، جس سے اس کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اسی دن مسلمان ہونے کی خواہش کا جب اظہار کیا تو حضرت قبلہ نے فرمایا، بھائی اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو آج کی رات۔ اور دوسرے دن آپ سرکار نے اسے کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان کرنے کے بعد اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ اس کا اسلامی نام عمر فاروق ہمارے دادا حضرت قبلہ نے تجویز فرمایا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک فرمایا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔